پلیٹوں میں کھانا چھوڑنے والوں کے نام عظیم اختر کا اعلانیہ یا اظہار ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جس بندے کو ماں کی دی ہوئی نعمت کا تو حیا ہے کہ میری ماں نے دی تھی، اپنے دوست کے دیے ہوئے گفٹ کا تو حیا ہے، رب کی نعمت 8,000 روپے پر ہیڈ عام روٹین میں، پھر مسالے، پھر پکوائی. واللہ العظیم آپ کے اس پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانا تم پلیٹوں میں برباد کر کے آئے ہو انہوں نے زندگی میں ابھی تک نہیں کھایا. خدا قسم آج تک کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے مجھے بتائے، پورے جمعے میں چیلنج ہے کہ صرف آپ کسی کے گھر میں دروازہ کھٹکا کے یہ کہیں کہ میں آپ کے گھر میں پیشاب کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی بندہ کھڑا ہو کبھی ایک بار بھی ایسا ہوا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى إن الله لا يستحيي من الحق وقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان من الحياء والبذاء في الجفاء والجفاء في النار الحياء من الإيمان الإيمان من الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزو، دوستو، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام پورے کا پورا حیا کا دین ہے. اسلام کی کسی تعلیم سے، کسی عمل سے بے شرمی اور بے حیائی نہیں پھوٹتی. کوئی ایک عمل، کوئی ایک کام کہ جس کو کرنے سے انسان یہ کہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، انسانی مزاج کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. باقی جتنے دین ہیں ان کے اندر بے شمار ایسی باتیں ہیں جو سراسر بے حیائی ہیں. اکثر جو دھرم ہیں ان میں شراب پینا اور شراب پی کے رقص کرنا یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے. اور جب کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ نشے میں ہوتا ہے. جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ نشے میں ہوتا ہے. تو نشے میں وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اس لیے
امت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو شراب پیے گا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، چونکہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کی سزا 80 کوڑے، تو شراب پی کے بندہ کسی کو جو مرضی کہہ دیتا ہے، تو لہٰذا الزام اور بہتان کی سزا اسے بھی دی جائے گی، اور یہ قانون بن گیا، اس پہ امت کا اجماع ہو گیا۔ تو بعض مذہب اور دھرم ان میں ننگے رہنا یہ ان کے ہاں بہت بڑا ایک کارنامہ ہے، لیکن یہ سراسر بے حیائی ہے۔ خامند کے ساتھ اس کی بیوی کو دفنا دینا، بیٹیوں سے جان چھڑانا، یہ بے حیائی ہے۔ تو اس قسم کی بے حیائیاں وہ دنیا کے دھرموں میں، نظریات میں اور یورپ کے کلچر میں جگہ جگہ نظر آئیں گی۔ ماں کو چھوڑ دینا، کتے کو پالنا، یہ بے حیائی ہے، بے شرمی۔ جہاں جی چاہے جانوروں کی طرح اپنی خواہش کو پورا کرنا، آئین کا اس کو اجازت دے کے ملک کو انسانی حقوق کا علمبردار کہنا، نری بے شرمی۔ ایک ایک انگ سے، ایک ایک انچ سے بے شرمی اور بے حیائی ٹپکتی ہے، اور ان تمام بے حیائیوں کے مجموعے کا نام انہوں نے کلچر ڈیولپمنٹ رکھا ہے، تہذیب اور تمدن رکھا ہے، جبکہ اسلام پورے کا پورا حیا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اور حیا کو ایک چیز قرار دیا، پورے کا پورا دین اسلام اسے اخلاق کہا ہے کہ کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو اس کا دین دیکھو۔ تو پورا دین اخلاق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا سر حیا کو قرار دیا کہ اخلاق کا سر کیا ہے؟ حیا ہے۔ حیا ہوتا کیا ہے؟ حیا شرم، روایات، رب رسول کے آئین قوانین کا احترام، انسانی فطرت کی آواز، غیرت، بہن بیٹی کی شرم، زبان شرمگاہ، آوارگی کے استعمال سے بچاؤ، آنکھ کان جس مقصد کے لیے ملے اس مقصد میں اس کا استعمال، یہ ساری چیزیں یہ شرم و حیا کے لوازمات میں سے ہیں، ضروریات میں سے۔ ایک شخص آنکھ کا آوارہ ہے تو بے حیا ہے، نہ وہ کو بڑا جملہ بولتا ہے، نہ کوئی اپنی ذات کو مقدم کرتا ہے، نہ اپنے کارہائے نمایاں گنواتا ہے۔ نیکی کا کام اللہ لے لے تو شرمندگی میں اور ڈوبتا ہے کہ مجھ گناہ گار پلید سے اللہ نے یہ کام لے لی۔ وَيُسْكِتْ، حیا نیکی کے بعد مزید انسان کو خاموش کرواتا ہے۔ حیا ہر لمحے اس کی عاجزی انکساری میں اضافہ کرتا ہے۔ حیا یہ 14 فروری کا ایک دن رکھا ہے یورپ کی تہذیب کی نقالی میں۔ یہ چیزیں میری آپ کی یونیورسٹی میں، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی پڑھے لکھے لوگ اندر رہتے ہیں، یونیورسٹیوں کی 4 دیواری کے اندر پتہ نہیں کون سی مخلوق رہتی ہے، اس مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ عام جو عوام ہے ان کے ہاں تو یہ نہیں ہے۔ پنڈوں تھاؤں میں ویلنٹائن ڈے، یہ 14 فروری، بے حیائی کے کلچر کو پرموٹ کرنا، اپنی محبوبہ کو پھول کے گفٹ پیش کرنا، اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں جہاں کو ایجوکیشن لگا، لڑکی اور لڑکے یہ اکٹھے پڑھتے ہیں، بے شرمی کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں، بے حیائی کی وہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے کہ زمین شرمائے اور سورج منہ چھپاتا پھرے، اور زمین پھٹنے کو رب سے اذن اور اجازت مانگے۔ یہ بے حیائی اور اس فیشن شو کا نام یونیورسٹی کی تعلیم رکھا ہوا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیاں ٹائٹ لباس میں آ کے اکٹھے بیٹھ کے پروفیسر سے کچھ سیکھنے کے نام پہ ماں باپ کو کنگال کر کے فیسیں بھر رہے ہیں، اور دن بدن بے حیائی، فحاشی، عریانی، آوارگی، مرضی کی شادیاں، تیسرے دن طلاقیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سارے بے حیائی کے کرشمے ہیں، سب بے حیائی کے کرشمے۔ حیا
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس انسان کے دل میں انسانوں کا حیا نہیں، وہ اللہ کا حیا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تہذیب، اس تہذیب کے بانی، یہ جو موجودہ دور کی تہذیب ہے، یہ میری آپ کی عزتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ ہمارا حیا نہیں کر رہے، یہ تعلیم کے نام پہ صرف دوپٹہ چھیننا چاہتے ہیں، یہ بھیڑیوں کے درمیان سے رکاوٹیں اٹھا کے، یہ لالی پاپ دے کے کہ بھی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے، پردہ کرو نہ کرو، ننگے پھرو، آنکھ میں حیا ہونا چاہیے، یہ کلچر کی ڈیولپمنٹ میں یہ ڈائلاگ اور شرمندگی کو چھپانے کے یہ جملے، یہ بھیڑیوں کے آگے لگی ہوئی رکاوٹیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قل للمؤمنین یغضوا، قرآن نے کہا تھا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ساری کائنات کے لوگ صحابی بن جائیں، عورتیں پھر بھی نظریں جھکائیں گی، مرد پھر بھی نظریں جھکائیں گے، عورتیں پھر بھی پردہ کریں گی، مرد پھر بھی ان سے شرم و حیا میں نظریں جھکائیں گے، اگر ضروری بات کرنا بھی پڑی تو عورت تلخ لہجے میں بات کرے گی۔ یہ نرمی، یہ ملائمت، یہ کیا تھا؟ یہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ملائمت اور نرمی یہ عورت کی گفتگو کا یہ زیور نہیں ہے۔ مرد بولے گا نرمی سے، مرد بولے گا انکساری سے، عورت بولے گی عورتوں سے ملائم لہجے میں، نرم لہجے میں۔ لیکن جب بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے، ابن خلدون نے بڑی خوبصورت بات لکھی مقدمہ ابن خلدون میں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے ایک عجیب چیز رکھی ہے، جب یہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے پہلی بار تو یہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور جب دوسری بار دیکھتا ہے تو پہلے جتنا متاثر نہیں ہوتا، اور جب تیسری بار دیکھتا ہے تو اسے وہ روٹین کی چیز لگتی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پہلی بار کسی بری چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے وہ گھن کھاتا ہے، نفرت کھاتا ہے، اسے انتہائی برا خیال کرتا ہے، لیکن پھر دیکھتا ہے تو پہلے جیسے جذبات دل میں نہیں ہوتے، اور جب تیسری بار دیکھتا ہے تو وہ اسے اتنی بری نہیں لگتی۔ ہم تیسری بار نہیں، ہم تو دن میں برائی 300 بار دیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر اچھائی برائی کا فرق کرنے والا گلینڈ جو ہے اسے اللہ میٹھی نیند سلا دیتے، وہ فرق نہیں کرتا۔ اور تہذیبیں پھر بے پردگی کو مختلف عنوان دے دیتی ہیں، آزادی رائے، آزاد خیالی، روشن خیالی، پھر اس بے عزتی بے غیرتی کو لو میرج، پھر وہ عنوان فراہم کر دیتے ہیں، الفاظ فراہم کر دیتے ہیں، ڈائلاگ فراہم کر دیتے ہیں، اور ان ڈائلاگوں کے بیچ حیا پس جاتا ہے، شرم پس جاتی ہے، ایمان پس جاتا ہے، اور کھوکھلی نسل آگے میدان میں آ رہی ہے۔ نہ یونیورسٹی میں تعلیم ہے، نہ دین ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت۔ اللہ کا حیا، اللہ کے رسول کا حیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین، ان کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا، پڑھنے والی۔ ہمارا لائبریری سے، کلچر، اسلامی کلچر سے ہمارا کوئی انسلاک، کنیکشن اور رابطہ ہو تو ہم مطالعہ کریں، ہم پڑھیں۔ مدارج السالکین میں انہوں نے مختلف آثار نقل کیے۔ آثار ہوتا ہے کہ جو بغیر سند کے دین کی طرف منسوب ہوں، لیکن انہیں بیان کرنے میں حرج کوئی نہ ہو، اختصاراً۔ ویسے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات وضاحت طلب ہے کہ آثار کیا ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اوحی اللہ الی عیسیٰ، اے عیسیٰ اذ نفسک، سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کا حیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سارے خوبصورت ہیں، آپ انسان ہیں الحمدللہ، آپ کی عزت ہے،
4 سے 5 دن پہلے ایک شادی تھی، امیر کبیر لوگ اس شادی میں آئے ہوئے تھے، لیکن جو ہی کھانے کی اوپننگ ہوئی اور مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ 3 دن بھی کھانا کھاتے رہیں تو کھانا ختم نہیں ہوگا، انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ وہاں سے ہم نے اندازہ بھی لیا جو ہوٹل والے تھے، تاکہ کہیں بات بیان کرنا پڑ جاتی ہے، تو غالباً 1.5 پونے 2 کروڑ کا کھانا تھا، اور وہ لوگ 3 دن بھی کھاتے رہتے تو کھانا ختم نہ، اور سب ڈان تھے، ماٹھا بندہ ان میں سے اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے، روپے کے اعتبار سے ماٹھا ہو سکتا ہے تو وہ لوگ ہوں گے جو مولوی تھے، اور وہ بھی زیادہ نہیں تھے۔ جب کھانا کھلا تو کھانے کے گرد جو جھرمٹ تھا، جو کھینچا تانی تھی، وہ آخر تک برقرار رہی، اور جس نے یہ ایک جھینگا مچھلی ہوتی، جس کی پلیٹ میں وہ آئی تو اس نے 3 دن کی کھٹی اس میں ڈال لی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو اپنی ذات کا حیا نہیں۔ بات سمجھے؟ یہ کون ہے؟ اذ نفسک، عیسیٰ اپنی ذات کا حیا بڑا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ اوحی اللہ الی عیسیٰ، عیسیٰ اپنی ذات کا حیا، اپنی ذات کو نصیحت کرنا، سمجھانا۔ فَإِنِ التَّعَذَّتْ، اگر انسان اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنا لے، اچھی باتوں کا عامل بنا لے، تو پھر اسے حق ہے کہ وہ باتیں آگے بیان کرے، وگرنہ وَإِلَّا فَاسْتَحْيِ مِنِّي، اسے چاہیے کہ کم از کم مجھ خدا کا حیا کر کے غیرت کرے کہ کہتا میں کچھ ہوں، کرتا کچھ ہوں۔ وَإِلَّا فَاسْتَحْيِ مِنِّي، وگرنہ کم از کم وہ مجھ سے حیا کرے، مجھ سے غیرت کھائے۔ اب یہ جو میں کھانے کی مثال آپ کو ایک دے رہا ہوں، اس قسم کی کئی مثالوں میں ہم بھی شریک ہیں۔ اس قسم کی مثالوں میں ہمارا بھی یہ رویہ۔ مجھے باقاعدہ 3 بندوں نے اپروچ کیا، انہوں نے کہا حضور اس طرح بیٹھے بات نہیں بنتی، آپ بھی اٹھیں، آپ بھی دھما چوکڑی مچائیں، آپ بھی جناب علی سفرہ تفریح کا حصہ بنیں، لیکن جس بندے کو کم از کم اپنی ذات کا حیا ہے وہ تو یہ نہیں کرتا۔ اب یہ بے حیائی تو نہیں، یہ بے غیرتی تو نہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس بندے کو اپنا حیا نہیں۔ تو حیا کے اندر سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں آج کے خطبہ میں کہ انسان کو اپنا حیا ہونا چاہیے، اپنا حیا ہونا چاہیے، اپنی ذات کا حیا ہونا چاہیے۔ یار اللہ نے آپ کو انسان بنایا، ماشاءاللہ، آپ کیوں یہ کرتے ہیں جہاں اپنی ذات کو، آپ اپنی عزت کو آپ داؤ پہ لگا لیتے ہیں؟ دنیا میں وہ لوگ بڑے ہی نفیس زندگی گزار کے کامیاب ہوئے ہیں جن کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی ذات کا حیا بڑا کرتے تھے۔ ٹکے کی ضرورت پہ ہاتھ پھیلا دینا یہ اپنا حیا نہیں ہے، یہ بغیرتی نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں آپ تھک گئے ہیں، آپ کی بس ہو گئی ہے، وہاں جا کے آپ نے کسی سے ضرورت شیئر کر لی ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ اوکھے سوکھے ویلے کم آتا ہے، ضرورتیں پڑتی ہیں، لیکن بات بات پہ ہاتھ پھیلانا، اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے خود کو رسوا کراتے پھرنا، اذ نفسک، کم از کم اب خود کو نصیحت کر، اپنی ذات کا حیا کر۔ ہر وہ کام جو تیری ذات کو داغدار کر دے اس کے پیچھے نکلے گا یہ کہ تو نے اپنے وجود کا حیا نہیں کیا۔ اپنی صفائی رکھ، جانوروں کی طرح بیٹھ کے ہر دیوار کے ساتھ پیشاب نہ کر،
ہر بندے کے سامنے پیٹ اٹھا کے, کپڑا اٹھا کے پیٹ ننگا نہ کر, اپنا حیا کر, اپنی صفائی ستھرائی کر. کہیں سے گزرے تو تیرا گزرنا سبق بنے, کہیں تو بیٹھے تو تیرا بیٹھنا سبق بنے. اپنی عادات میں نفاست لے کر کے آ, اپنی ذات کو بڑا منظم کر, مرتب کر. ہر اس کام سے بچ جس سے تیری ذات پہ حرف آئے. اپنی ذات کا حیا کر. مونچھیں بڑی ہوئی ہیں, بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں, گد لگی ہوئی ہے, کانوں میں میل ہے, دانتوں کا برا حال ہے. از نفسک, اپنی ذات کا حیا کر. اگر تجھے کوئی بے وقوف کہہ دیتا ہے, اگر تجھے کوئی پاگل کہہ دیتا ہے, اگر تجھے کوئی الو کہہ دیتا ہے, تو تیری اس حرکت کا کردار ہے جس کی وجہ سے تو نے اسے یہ جملے سنے. اس لیے سب سے پہلے ہر اس حرکت سے بچیں جس حرکت پہ یہ کہو تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے. از نفسک. اور جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کہنے کی ڈیوٹی ہے, کرنے کی ڈیوٹی نہیں. لیکن جب ہم جائزہ لے کے اپنے آپ میں یہ عادات پیدا کرتے ہیں تو بغیر کہے بھی ان عادات کو اگر کوئی دیکھے گا تو اسے سبق سیکھے گا. بڑے سارے بندے دیکھیں مسجدوں کو انہوں نے پیشاب کے لیے, پخانے کے لیے استعمال کی جگہ سمجھ رکھا ہے. اللہ کے گھر کا بھی کوئی حیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج تک کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے مجھے بتائے, پورے جمعے میں چیلنج ہے کہ صرف آپ کسی کے گھر میں دروازہ کھڑکا کے یہ کہیں کہ میں آپ کے گھر میں پیشاب کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی بندہ کھڑا ہو کے, کبھی ایک بار بھی ایسا ہوا رستے میں جا رہے تھے, تکلیف ہوئی, آپ کے کوئی عزیز تھے, مجبوری, گھر سے آپ دور تھے, شوقیہ طور پہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر کے آپ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کھٹکھٹا کے جا کے کہیں کہ بھئی دروازہ کھولیں, میں آپ کے گھر میں پخانہ کرنے آیا ہوں. کبھی ایک بار آپ نے کیا, پوری زندگی میں ایک بار, کوئی بندہ ڈھونڈو. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا, لیکن اللہ کا گھر پیشاب کے لیے رکھا ہوا ہے. کیسی بے شرمی ہے, کیسی بے شرمی ہے کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, اربوں روپیہ دکان سے کما رہا ہے, آپ اسے کہتے ہیں سر میں نے واش روم جانا ہے, پیشاب کرنا ہے, کہتا او سامنے مسجد ہے. اندازہ کریں کیا ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ بے شرمی ہے؟ میرے یہاں گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے تاجروں کو یہ معلوم ہے کہ یہ اپنی ذات کے حیا کی نفی ہے. مسئلہ سنو, نماز کے لیے آنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گھر سے وضو پیشاب کر کے آئے. اگر اس کے ذہن میں یہ ہے نا کہ مسجد میں واش روم ہے تو نوٹ کر لو جمعہ, نوٹ کر لو یہ بات, زمین آسمان جتنا فرق ہے اجر میں اس بندے کا جو گھر کا واش روم استعمال کر کے آتا ہے اور جو آتا عبادت کے لیے ہے لیکن واش روم مسجد کا استعمال کرتا ہے. ان دونوں کے اجر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہاں, آپ مجھ سے سوال پوچھئے کہ یہ واش روم کیوں ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ پھر واش روم بنائے کیوں ہیں. اسلام میں طہارت فرض ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, ایک بندہ گھر سے وضو کر کے آیا لیکن مسجد کے قریب پہنچا تو کوئی تکلیف ہو گئی, یہ اس عذر کے لیے, دوران نماز کوئی تکلیف ہو گئی, یہ سرعام ناک جھاڑنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے مسجدوں نے سہولت دے دی, لیکن کیا میں اس حیا کے ضابطے سے نکل جاؤں؟ میں یہ غور ہی نہ کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور میں سوچوں ہی نہ
کہ میں نے آج تک کسی کے گھر جا کے اس طرح ناک نہیں جھاڑا. میں بڑی اوپن بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی اس سے ہیزیٹیشن نہیں ہے. مجھے ان تقاضوں کا پتہ ہے ممبر و محراب کا. میں سمجھانے کے اسلوب الحمدللہ اصول سے واقف ہوں. میں اپنے ان رویوں کو, معاشرے کی ان زہریلی حقیقتوں کو ڈسکس کر رہا ہوں جنہیں کتنی دیر پہلے نصاب کا حصہ بننا چاہیے تھا, لیکن سمجھانے والے خود ان چیزوں سے غافل ہو کر کے پتہ نہیں کہاں کون سی نیند سو رہے. میں 2 قسم کے نمازیوں کو جانتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں مختلف قسم کے نمازی دیکھے. ان میں سے ایک خوش نصیب نمازی وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی جو میں نے دیکھا ہے مسجد کا واش روم استعمال نہیں کیا, اور کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں گھر کا واش روم استعمال نہیں کیا, خصوصاً نمازوں کے لیے. تو میں نے یہ موضوع اور یہ بات مختلف مجالس میں اٹھائی اور اس پہ بریف کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, من تطہر فی بیتی, جمعے کا غسل گھر سے کر کے آنا ہے کہ مسجد میں آ کے کرنا ہے؟ یہاں تو پھر غسل خانے بھی بنے نہ ہو بھی یہاں آ کے. من تطہر فی بیتی, جو بندہ 2 رکعتیں پڑھتا قبا مسجد میں اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. جو قبا مسجد میں وضو کر جا کے کرتا ہے وہاں واش روم استعمال کرتا ہے اس کو بھی ملتا ہے؟ نہیں. شرط کیا ہے؟ اپنے ہوٹل سے اپنی باقیات وہاں چھوڑ کے آئے جہاں رہتا ہے. 2 رکعتیں پڑھ کے عمرے کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ شرط کیا ہے؟ من تطہر فی بیتی توضع فی بیتی, طہارت بھی اپنے گھر سے کر کے آئے, وضو بھی اپنے گھر سے کر کے آئے. ایک بندے نے ہوٹل لیا, واش روم استعمال کیا, وضو کیا اس نیت سے کہ میں نے قبا جا کے 2 رکعتیں پڑھنی, مسجد میں داخل ہوا وضو ٹوٹ گیا. اب وضو شرط ہے, یہ مسجد کی سہولت اس کے لیے ہے, اس کو اجر ملے گا عمرے کا, اس کو اجر. ایک آیا اس لیے کہ پیشاب بھی کر لیں گے, لیٹرین جا لیں گے, گند بھی مار لیں گے, اور یہ بھی کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے, ہر چیز وہاں جھاڑ لیں گے اور وہاں وضو کریں گے 2 رکعتیں. من تطہر فی بیتی, حضور نے فرمایا کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کرے, گھر سے طہارت کرے, واش روم جو بھی حاجت ہے گھر سے فارغ ہو کے وضو کر کے آئے, اس کے قدم اٹھانے پہ تغسل تطہر وتتوضا فی بیتی, ہر قدم اٹھانے پہ گناہ مٹتے ہیں, نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور یہ اجر اس کو نہیں ہے جو گھر سے وضو کر کے نہیں آیا. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں, نفل نماز ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے طہارت کرے, وضو کرے, فارغ ہو کے پاک ہو کے اللہ کے گھر آئے, 2 رکعتیں پڑھ لے, یہ گھر سے تیار ہو کے آئے, آسمان سے آواز آتی ہے یہ مجھ اللہ کا مہمان ہے, میں اللہ اس کا میزبان ہوں. فہو زائر اللہ وحق المزور یکرم زائرہ, میزبان مہمانوں کی قدر کرتے ہیں اور میں رب بڑا میزبان ہوں اور یہ میرا مہمان ہے کہ یہ گھر سے تیاری کر کے ہے. اچھا بھائی, آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ کپڑے بدلتے ہیں؟ آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں, جوتے اس کے سامنے بیٹھ کے پالش کرتے ہیں؟ وہ میں تیرے گھر آنا سی, میں کہا میں جوتی پالش کر لاں. کیسا ٹھٹا ہے یار. اس کی گہرائی میں جائیے ذرا میرے ساتھ اور دیکھیے کہ کیسی کیسی نجاستوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. کسی کے گھر مہمان جائیں اور اس کو کہیں یار ذرا میں نے آپ کے گھر مہمان آنا تھا, ذرا صابن اور شیمپو دیں, میں نے نہانا ہے. کبھی ہوا مجھے بتائیے تو صحیح, دنیا میں کبھی ہوا کہ آپ کے گھر میں نے مہمان آنا تھا تو مجھے آپ ذرا سرما بھی دے دیں, مجھے کنگھی بھی دے دیں, مجھے لوشن بھی دے دیں, خوشبو بھی دے دیں, میرے کپڑے بھی استری کر دیں اور مجھے ذرا گرم پانی بھی دے دیں, اور اگر واش روم ہے تو وہ بھی ذرا دروازہ کھول دیں, میں نے آپ کے گھر میں کیا آنا ہے, میں نے آپ کے گھر میں مہمان آنا ہے. ہوا کبھی؟ یہ بچوں کو سمجھائیں, یہ بچوں کی فطرت میں شامل کریں کہ بیٹے مسجد کے واش روم نہیں, گھر. اگر گھر لائن لگ گئی ہے تو پہلے کرو. عجیب آدمی ہیں
شکل سے مہذب ہیں ماشاء اللہ، چونکہ ابن خلدون کی میں نے بات کر دی کہ برائی ایک وقت آتا ہے جب یوز ہو جائے، مستعمل ہو جائے اور انسان اسے اتنا زیادہ استعمال کرنے لگ جائے تو انسان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ برا کام ہے. لیکن حضور کی بارگاہ میں تو یہ بھی بہت قابل نفرت بات تھی. جب ایک شخص نے قبلے کی طرف تھوکا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ کہا فلاں علاقے کے لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے. فرمایا اسے نماز پڑھانی آتی ہے، اسے تھوکنا نہیں آتا. اس قبیلے اس قوم تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اور میرے لیے آپ کے لیے کوئی بات ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ جس کھانے اور دسترخوان کی میں بات کر رہا ہوں، نکاح کے لیے جانا پڑتا ہے شادیوں میں، اور دعا کے لیے دوست اصرار کر دیتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا بھی حیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرا مجھے بتائیں. ہوتا ہے نا؟ اللہ کی نعمت کا حیا ہوتا ہے. آپ کسی بندے کو ٹوپی دیں سر پہ پہننے کے لیے. میں اپنے بچوں کو، میرے عامر بھائی یہاں میرے عزیزوں کو، طلبا کو ٹوپیاں دیں سر پہ مجھے کوئی چیز محبت سے لا کے دیں. یہ رومال مثال کے طور پہ، یہ حضرت یہ بھی آپ کبھی اس کی پگڑی باندھیں یا کبھی اسے گلے میں آپ پہن لیں، یا کبھی مجھے ٹوپی لا کے دیں، قلنس ہوا، دستار، یہ حضور آپ کی، اور میں ان کے سامنے اس کیپ سے پاؤں صاف کروں. یہ کبھی ہوا ہے؟ انسانوں کے معاشرے میں تو نہیں ہوا. یہ آپ کے لیے ان کی کسی دوست کی، میری کسی میرے عزیز کی، میرے بھائی اہلیہ رات جاگے، محنت کرے، کھانا بنائے، اور میں جاؤں بوٹیاں اٹھاؤں، پلیٹ میں رکھوں، اور بوٹیاں اس میں رکھ کے پھر میں ٹیشو سے ناک صاف کروں، وہ بھی اس میں رکھ دوں، بھری بوٹیوں کی پلیٹ میں. کیا رب کی نعمت کا بھی کوئی حیا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے. یہ سارے بے حیا ہیں جنہوں نے شادیوں میں کھانے اس قسم سے اجاڑے ہیں کہ ایک ایک پلیٹ میں، آپ اسے یہ نہ سمجھیے کہ میں غلو کر رہا ہوں، ایک ایک پلیٹ میں 2,000 روپے کا کھانا آوارہ چھوڑ کے، منہ کی غلاظت ٹیشو میں نکال کے، وہ ٹیشو اس میں پھینک کے، ہاتھوں کی باقیات صاف کر کے، ایک پلیٹ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے 9 پیس تقریباً، کمی بیشی ہو، ممبر پہ ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے جو دیکھا، انسان بھول بھی سکتا ہے. یہ جو جھینگا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں انگلش کا لفظ بولتے ہیں وہاں، پران کا لفظ بولتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھی ہیں پچھلے دنوں چند شادیوں میں. غریب کا مہینے کا چولہا ہے اور تو ایک پلیٹ میں بڑا غرق کر کے آ گیا. تو جیسا بھی بے حیا ہے کوئی بھائی. ان پلیٹوں میں کھانا چھوڑنے والوں کے نام عظیم اختر کا اعلانیہ یا اظہار ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جس بندے کو ماں کی دی ہوئی نعمت کا تو حیا ہے کہ میری ماں نے دی تھی، اپنے دوست کے دیے ہوئے گفٹ کا تو حیا ہے. رب کی نعمت 8,000 ہزار روپے پر ہیڈ عام روٹین میں، پھر مسالے، پھر پکوائی. واللہ العظیم آپ کے اس پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانا تم پلیٹوں میں برباد کر کے آئے ہو انہوں نے زندگی میں ابھی تک نہیں کھایا. خدا قسم، واللہ العظیم، واللہ الذی خلقنی واللہ باللہ، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ کھانا ابھی تک چکھا بھی نہیں ہے جس کا تو اپنی بغیرتی، بے حیائی کی بنیاد پہ جنازہ نکال کے ہے. یہ لقمے تیرے گریبان پڑیں گے. بزنس مین امیر نہ بن، یہ بے حیائی ہے. یہ تیرے بڑا ہونے کی نشانی نہیں، تیرے ذلیل ہونے کی نشانی. اور نوٹ کرو اور ہمارا ساتھ دو. یہ باتیں یہ نہیں کہ عظیم اختر کے پاس اپنی مسجد کا ممبر ہے اس لیے دلیری سے ہم الحمدللہ ہر جگہ کر رہے ہیں. اپنے ساتھیوں سے پہلے کرتے ہیں، اپنی ذات سے پہلے کرتے ہیں، اپنے گھر میں پہلے جائزہ لیتے ہیں.
رب کی نعمت کا بھی کوئی حیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا بے حیائی کسی غیر محرم کو پھول دینا ہی ہے، یا یہ بھی بے حیائی ہے؟ رب کے گھروں کا کوئی اکرام نہیں. تیرے گھر میں آج تک کبھی کوئی اس لیے نہیں آیا بھائی میں تہاڈے گھر پیشاب کرنا ہے، تو روزانہ مسجد میں کرے، حیا ہی نہیں. میں مارکیٹ میں گیا تو بڑا ایک ذمہ دار آدمی، مجھے واش روم کی حاجت ہو گئی، تو میں نے کہا مجھے واش روم کی حاجت ہو گئی. کہنے لگا جی او مسیتے پیشاب کر. اندازہ کریں یار. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سے گناہوں جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ آپ مسجد کے ساتھ یہ جملہ بول رہے ہیں، کیا مسجد پیشاب خانہ ہے؟ وہ تو جسٹ ایک اس نمازی کے لیے سہولت ہے کہ جو وضو کر کے آئے لیکن کسی عذر کی بنیاد پہ، کسی بیماری کی بنیاد پہ. جہاں تو کروڑوں روپے کا ٹھیا لگا کے بیٹھا ہے وہاں اپنی نجاستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتا. لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے لیے ایک واش روم بنا رکھا ہے. اس کی قدر ہے، مسجد کی کوئی قدر نہیں، مسجد کا کوئی حیا نہیں. اگلی بات سنیے، بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ کی دی گئی نعمتوں میں سے کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جن موقعوں میں نیکی کو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ زندگی میں بھی ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، جب دلہا آتا ہے، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ان کی بیٹیوں کو اللہ عزت دے، تو جو دلہا آئے جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھے رشتے عطا فرمائے. سب کی عزتیں سانجی، بہنیں بیٹی سانجی، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنیں بھی ہیں. جو ہمارے گھر میں آئی ہیں وہ بھی کسی کی بہنیں بیٹیاں ہیں. تو جب آپ وہاں دلہا بن کے جاتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، اس لمحے میں آپ کی کوئی خاص عزت ہوتی ہے. اس لمحے میں آپ کی اس لمحے میں آپ کسی کو فون کر کے دال کے بھاؤ نہیں بتاتے، چونکہ یہ آپ ایک خاص لمحے میں داخل ہوتے ہیں اور ان لمحات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ان لمحوں میں آپ کوئی چیز ڈیل نہیں کرتے. ایسے ہے دنیا میں، ہمارے ہاں چلتا ہے. اسی طرح اللہ نے خاص کچھ عبادت کے لمحے دیے ہوتے ہیں. اچھا اگر دلہے ہونا نے سر تے کلا پایا ہوئے اور گلے میں مالا ہو اور قبول کروانے کے لیے مولوی صاحب آئے بیٹھے ہوں اور وہ فون کان پہ لگا کے کہے کہ بھائی ساڈے کول سودا نہیں ہے گا، مال نہیں ہے گا، تانوں میں آکھیا سی فلانے ہو ٹینگڑے ہو. اب یہ چیز کفر تو نہیں، لیکن جس لڑکی کا وہاں باپ بیٹھا ہوا ہے اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے نزدیک یہ بے شرمی ضرور ہے. بات کا محل ہوتا ہے. اللہ نے ہم مسلمانوں کو کچھ خاص موقع عطا کیے ہیں. ان موقعوں میں ایک جمعہ کا دن ہے، اور اس جمعہ کا دن چونکہ چھٹی ہوتی ہے عموماً مارکیٹ میں، اور جمعہ کے دن کو اللہ نے عزت عظمت خاص مقام عطا کیا ہے. اکثر نوجوان اس جمعے کی عزت اور عظمت کے باوجود اس دن کو گیم کے نام کر دیتے. اللہ کے دی گئی وقت، اس کی حیثیت، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا کوئی احساس. عام دنوں میں کریں اور چیز ہے، ایسے لمحے میں کریں تکبیر اولا رہ جائے، کہے میں ایک شاٹ مار کے آیا، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، گناہ ہے، جرم ہے. انسان کو اللہ نے وجود دیا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ اس کا کم از کم صدقہ دے، روزانہ 2 رکعتیں پڑھے. کیا تم 2 رکعتوں سے بھی عاجز ہو کہ تمہارے دل میں اتنا بھی اللہ کا حیا نہیں کہ جس نے جسم کو سلامت رکھا، بیماریوں سے پاک رکھا، تجھے وجود بخشا کہ کائنات مل کے تیرا ایک دانت نہ بنا سکے، اس نے بتی دیے، بچپن میں گرے پھر دیے، تو بچہ تھا تجھے پتہ نہیں تھا صاف کرنے کا، اس نے گرا کے دوبارہ دیے. کیا تیرے اس وجود کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ بادشاہ کو تو سجدہ کرے، 2 رکعتیں پڑھے؟ اگر یہ بھی نہیں ہے تو بے حیائی ہے. اور کم از کم 2 روزے حضور نے فرمایا،
مہینے میں 2 روزے تو رکھا کرو، کم از کم 2 تو رکھو. آپ نے فرمایا تھا چلو یارو 1 ہی رکھا کرو، کوئی اپنی مرضی کا دن خاص کر لو. ہاں مزید بڑھنا چاہتے ہو تو ہر جمعرات رکھو، سبحان اللہ. اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ہر سوموار کا رکھو. اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ایام 20 کے رکھو. لیکن نہ جمعرات کا، نہ سوموار کا، نہ ایام 20 13 14 15 کے. تو کم از کم اتنا تو حیا کرو کہ بغیر سٹاپ کے ہی کھائے جا رہے ہو وہ 1 روزہ تو رکھو. کوئی اپنی مرضی کا دن خاص کر لو تو اس دن 1 روزہ ہی رکھو. یہ حیا والے بندے کی نشانی. استحیوا من اللہ حق الحیا. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بے شمار جملے، فرمایا کرتے تھے کہ رب کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو شرم کے مارے آنکھیں نہیں اٹھتی. میں تو قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو پلو اس وقت بھی نہیں اٹھاتا. گھر والوں کو بتایا تھا کہ اگر یہ مٹی کے اندر تمہیں آلود ملے تو اسے اس لیے قبول کرو کہ اسے میں نے اوپر اللہ کے حیا سے نہیں اٹھایا. واللہ احق ان یستحیا منہ. اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیا جائے. تو تنہائی میں ہو تو اللہ سے حیا کر. لیکن یہ ٹائٹنس، یہ خاندانی روایات کا جنازہ، میں یہاں جتنے بیٹھے بزرگ ہیں میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں بڑے پیار سے، محبت سے، کہ اپنی اولاد میں اگر آپ آوارگی دیکھتے ہیں تو آپ کا فریضہ ہے آپ اسے کنٹرول کریں. ٹائٹ لباس دیکھتے ہیں تو آپ کا فریضہ ہے آپ اسے کنٹرول کریں. آپ اپنے خاندان میں حیا لے کے آئیں. الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں. رفیع الاخر رفیع احدہما رفیع الاخر. اگر حیا چلا جائے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان چلا جائے تو حیا نہیں رہتا. جس بندے میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں. میں آپ جتنا مرضی راگ الاپتے پھریں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اگر حیا نہیں، جمعے کے وقت کا حیا نہیں، نماز کا حیا نہیں، اللہ کی دی شریعت کا حیا نہیں، رب کی نعمتوں کا حیا نہیں، بڑوں کا حیا نہیں. حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کیا ہے، ہم نے کسی بندے کا حیا نہیں کرنا. کیا ہمارا کسی سے حیا کا تعلق ہے کہ جس کے سامنے آنکھیں اٹھے ہی نہ، یا ہر بندے کو تولنا ہے؟ نوٹ کرو، غور کرو. اتنی چلاکی ہوشیاری یہ کام آنے والی نہیں ہے. گھر کے باپوں دادوں سب کو فارغ کیا ہوا ہے. نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی راہبر ہے، نہ کسی کو بڑا مانا ہے. کیا اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اس چنگل سے نکل جاؤ، اس کڑے سے نکل جاؤ؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کسی شیخ سے، استاد سے، کسی راہبر سے، کسی اللہ والے سے کوئی حیا کا رابطہ ہے کہ وہ جو کہہ دے تم آنکھیں نہ اٹھاؤ؟ یا ہر کسی کو گیڑا دینے پہ لگے ہوئے؟ اگر ہم ہر کسی کو گیڑا دے رہے ہیں تو نوٹ کرو ہم کسی کو گیڑا نہیں دے رہے، ہم خود گیڑے میں آئے ہوئے. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں ہر کسی کو گیڑا دے لیتا ہوں، قرآن کہتا ہے وہ خود گیڑے میں آیا ہوا. دوستو عزیزو، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ باتیں سن کے یہاں پلو نہ جھاڑ کے جایا کیجئے. انہیں لے کے جائیں اپنے خاندان کی تبدیلی کی آواز بنے. یہ باتیں جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، یہ نبیوں کی باتیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. یہ کوئی ہماری بیت رضوان والوں کی ذاتی پالیسی نہیں ہے. میں آپ سارے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے گھر میں حیا کا کلچر اسے جینے دیں، اس کی آنکھیں کھلنے دیں. اور ہمارا کسی نہ کسی سے حیا کا تعلق ہو. صدیق اکبر سے بھی رسول اللہ کا تعلق تھا، اس کی اپنی نوعیت تھی. عمر فاروق سے بھی تعلق تھا، اس تعلق کی اپنی نوعیت تھی. اور جب عثمان ذی النورین آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنڈلی تھی تو حرج کی بات نہیں، لیکن وہ تعلق بڑے ہی حیا کا تھا. بیٹی تھی ان کے گھر میں. تو جو چیز عادتاً مروتاً جائز ہے اس میں حرج کوئی نہیں. انسان اس کا اظہار کر کے بعض دفعہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس کا میری نظر میں حیا بڑا، اس کا میری نظر میں. باپ کا حیا کوئی حیا نامی چیز ہے؟
मां का हया, को सियाणों का हया, को दीनदार तबके का हया। सारा दिन बैठे ये मौलवियों के बारे इस तरह बातें करते हैं, इस तरह तबसरे करते हैं, इस तरह डिस्कशन करते हैं कि जिस तरह किसी रफ चीज के बारे तहजीब नहीं, जुमलों में हया नहीं, इकराम नहीं। बड़ों का नाम भी लेते तो इज्जत से लेते हैं। ए खामोश है दिल, बड़ी महफिल में चिल्लाना अच्छा नहीं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के। ये हया जिसके बारे इब्ने जरीर तबरी का ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, फरमाते हैं हयाई हाफिजुल्ली मा अवजही वरिफ़की फी मकालती रफ़ीकी। मेरे चेहरे पे जो तुम्हें नूर नज़र आ रहा है ना, ये इसलिए है कि अल्लाह ने मुझे हया की दौलत अता फरमाई। हया तेरे चेहरे की करीम, हया तेरे चेहरे की ब्यूटी, हया तेरे चेहरे का नूर, हया तेरे। मदारिजुस सालिकीन में एक और असर जो अल्लाह के हवाला से इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह नकल किया है, बड़ा खूबसूरत है, बात मुकम्मल करूं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ऐलान है, मा इंसफनी अब्दी, मेरा बंदा मुझ अल्लाह से इंसाफ नहीं करता, मेरा बंदा मुझ अल्लाह से इंसाफ नहीं करता। बात यह है यदऊनी अब्दी फअस्तही अन अरुद्दा, जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है मुझे तो हया आती है, मुझे तो अल्लाह होके हया आती है। वयासीनी वला यस्तही मिन्नी, लेकिन मेरी मुखालफत करते, मेरी नाफरमानी करते, इसे हया नहीं आती। मा इंसफनी अब्दी, ये मेरा बंदा मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। कैसी ज्यादती है कि नशुक्रों के रजिस्टर भरने शुरू कर दिए जाएं तो कापियां खत्म हो जाएं, नशुक्रों की कतारें खत्म नहीं होती। अल्लाह ने सब कुछ दिया है और नशुक्री की इंतहा कहते मेरे पास कुछ भी नहीं। एक बंदा मुझे कहने लगा जी मेरे घर में एक ही पंखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिरौन के घर में एक भी पंखा नहीं था, लेकिन वो कहता था मैं खुदा हूं। तेरे जैसी सहूलतें उसके पास नहीं थी, वो कहता था मैं खुदा हूं। वो क्या चीजें थी जिनकी बुनियाद में वो कहता था कि मैं खुदा हूं? तो वो चीजें तो आज रक्शे वाले के पास भी हैं, एक रेडी बान के पास भी ज्यादा सहूलतें हैं फिरौन से। लेकिन जब अल्लाह की जात का, उसकी नेमतों का, अपनी जात का हया उठ जाए तो नशुक्रियां जन्म लेती। यहां से आप अंदाजा कीजिए कि हया का दायरा कितना वसी है। हमारे पिछले 2 जुमे हया के मौजू पे यूट्यूब पे पड़े हुए, उन दोनों को मिला के साथ ये तीसरा मिलाएं, बड़ी डिटेल के साथ बात समझ आएगी। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का हया रखा है, खाने को उजाड़ते नहीं, खाने का इस तरह जनाजा नहीं निकालते। मैयत का हया है, कब्रस्तान का हया है, मस्जिद का हया है, शायर अल्लाह कुर्बानी के जानवर का हया है। जिस चीज की निस्बत अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ हो गई उस चीज का हया है, उसे शायर कहते हैं। शायर के मानी क्या होते हैं? शायरा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शायरा से मुराद वो चीज है जिसका नाम लें तो साथ ही अल्लाह रसूल ज़हन में आ जाए। सुभान अल्लाह। तो उनसे किसी ने पूछा कि उलमा भी शायर अल्लाह हैं? वो फरमाते हैं कि इस ज़मीन पे अगर उलमा शायर अल्लाह नहीं तो कोई भी शायर अल्लाह नहीं। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिनका इनसे हया का रिश्ता है उसके मुत्तकी होने की दलील के लिए यही एक काम काफ़ी। अहले इल्म की मजलिस में इकराम से बैठ और ज़रा देख कि कोई तेरा रिश्ता, कोई तल्लक है कोई अल्लाह वालों से, और सुन अगर वो कोई तेरे साथ बड़ी सीधी बात करे समझाने के लिए, उसे कबूल कर। अल्लाह वाले ये देखते सब बना के फ़कीरों का हम बेस गालिब। बाज़ दफ़ा हमारे एक दोस्त मुझे कहने लगा कि भाई आपको मसले का पता चल जाता है, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता नहीं चलता। मैंने कहा जो मुझे पता चल जाता है ये मैंने सीखा कहाँ से? उन्हें सब पता चलता है लेकिन वो हया में चुप रहते हैं। आप लोगों को उनके प्रोटोकॉल का पता नहीं, उनके मुकाम का पता नहीं, और उन्हें मालूम है कि ये बात समझने से कासिर हैं। उन्होंने आपको इस काबिल समझ रखा है कि आप इस्लाह के करीब नहीं आ सकते। इसलिए जब कोई आपके घर का किसी बात की तरफ तवज्जो दिलाए तो उस बात को दिल में न लें। बड़ा दाना कोई बात कहे उसका शुक्रिया अदा करें और उसे कबूल करें। हया के मादे को दिल में जगह दें और इसे बढ़ाएं और इसमें इजाफा करें।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قسم کا حیا عطا فرما دے. تو کم از کم 2 رکعتیں نفل ہیں جی انشاءاللہ، اور 1 روزہ، یا کم از کم مہینے کے. یہ باہر بھی میری آواز سمجھ آ رہی ماشاءاللہ. تو ایک صحابی کہنے لگے حضور زیادہ نہیں، میں 2 روزے تو ضرور رکھوں گا. تو میں اپنی مرضی سے کوئی دن خاص کر لوں گا، اس میں ہر مہینے کیا کروں گا، میں 2 روزے رکھا کروں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہر مہینے کے آخری دنوں میں 2 روزے رکھنے شروع کر دیے. مثلا محرم شروع ہوا تو آخری 28 29 کو کیا کیا، روزے رکھ. تو ہر مہینے کا اختتام ان کا کس پہ ہوتا، روزے پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند بھی آئی. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو. رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو. تو یہ صحابی چونکہ مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھتے تھے تو انہوں نے وہ روزے نہ رکھے، جبکہ یہ 2 روزوں کا منع اسے کیا تھا جو عام روٹین میں روزے نہیں رکھتا. اسپیشل رمضان کے استقبال کے لیے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھتا، اسے منع. لیکن اگر یہ روزہ رکھتا تو اس نے رمضان کے استقبال کے نہیں رکھنے تھے، یہ وہ تھے جو یہ روٹین سے رکھتا آ رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی شعبان کے جو آخری 2 روزے ہیں وہ آپ نے رکھ لیے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں حضور کی نظر کہاں تک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کہنے لگے حضور نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ 1 یا 2. فرمایا نہیں، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو لوگ رمضان کے استقبال میں 1 یا 2 روزے رکھتے ہیں. لیکن رمضان شروع ہو گیا ہے، تو روزے وہ 2 نہیں رکھ سکا، لہٰذا جب رمضان تو پورا کر لے وہ 2 روزے رکھ لینا. تیرا شعبان بھی اختتامی روزوں میں گنا جائے گا. یہ شعبان کی بات تھی. انہوں نے رمضان کے 2 روزے نہیں رکھے، رسول اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے. اب وہ لفظ وہاں سرر کے ہیں جو مہینے کے آخر کے لیے بولا جاتا ہے. لوگوں نے اسے اٹھا کے نصف شعبان پہ لے آئے کہ اس دن کا روزہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تو حضور علیہ السلام اسے ہر مہینے کا کہہ رہے ہیں، اس حدیث میں تو ہر مہینے کا کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے 2 روزے رکھ. جب رمضان پورا کر لے تو ہر مہینے کیا کرو، 2 روزے رکھو. اور جب پوری روایات آپ دیکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا حیا کرتے ہوئے یہ آپ پورے ذرا میرے ساتھ تھوڑی سی توجہ کر کے تیاری کر لیں کہ گھر کے دسترخوان کا جائزہ لینا جا کے انشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کا حیا کرنا انشاءاللہ. شادی بیاہ پہ آپریشن کریں، ان لوگوں کا گرینڈ آپریشن کریں جو کھانے ضائع کرتے ہیں. اور خاص عبادت کے موقع جنہوں نے گیموں کے نام کیے ہوئے انہیں روکیں آپ، اگر آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ کے وہ زیر نگیں ہیں آپ انہیں پابند کریں، مامور ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ کلکم مسئول و کلکم راع رعیتی. ہر بندے سے اس کی رعایا جسے وہ منوا سکتا تھا اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے. تو خود بھی کھانا ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ. اور یہ اعلان کر رہا ہوں میں اپنی مرضی سے، اپنے دوستوں سے پوچھے بغیر ہی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ویسے ہی اتفاق کر لیں گے. یہ دیکھیں کیسی خوبصورت بات میں کرنے لگا ہوں. اور یہ ہے محبت، یہ ہوتا ہے ایمان، اعتماد اپنے دوست. وہ اعلان یہ ہے کہ جو بندہ شادی پہ جائے پیچھے رہنے کی وجہ سے بھوکا رہ جائے، ہم کھانا کھلائیں گے اسے. یہ میں اعلان کر رہا ہوں. جو وہاں پکا تھا وہ کھلائیں گے. اور دوستوں کم از کم بندہ یہ سوچ لے کہ اس دسترخوان پہ آنے سے پہلے میں 60 سال کا ہوں. جس نے 60 سال سے محروم نہیں رکھا، یہ 60 منٹ کے لیے وہ محروم رکھے گا. بندے کے پت بن کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. کیا بے حیائی بے شرمی پھیلا رکھی. وہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے میں باہر چلا گیا، دبئی میں شادی تھی. وہ نہ کہنا جو کھانا کھولیا تہائی صاحب کہنا میں تھالی چک کے بھجیا وہ جتنے کھانا لگا ہوں تے میں آدھے چ جا کے روک گیا تے اٹھیا ہی کوئی نہیں. مجھے اتنی شرم آئی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ بھی شرمی ہے. کہنا میں کچا جا ہو کے نا تے میں تھالی نا میں ویکھاں بھی اٹھیا ہی کوئی نہیں. انہیں سمجھا پاکستان ہے، اتنے انہیں کہنا کھانا کھل گیا، اتنے پھڑ لو پائے نہیں. ٹنگیاں پلیاں ٹائیاں لگیاں، مہنگے برانڈاں دے بوٹ پائے نے، 8-8 کروڑ دی گڈی چائے نے. یقین منو میں کہنا شرم آوے ویکھ کے. کہنا میں دوڑ لائی نا جنوں، ہو سکتا جمعے چ کلپ سن کے وہ بھی ہسن.
کیونکہ انہوں نے جاننے والے اتنے بیٹھے نے, وہ ہس پے نے, انہوں کی موجودگی چ گل سنائی سی. میں انہوں نے ویخ لیا ساتھیوں یہ جمعے بیٹھے نے ماشاء اللہ. وہ آنے میں جدو اٹھ کے بھجا نا ڈشاں واہ سی, میں کہ اتنے تو بھائی تھوڑا جا لیٹ ہو گیا رہ جا. وہ بندہ اٹھیا ہی کوئی نہیں. میں عادت جا کے نا میں وہ سانپ کے منہ میں کرلی کھائے مرتا ہے چھوڑے بشرم ہوتا ہے, آن جاوے تھی مرتا ہے, ویلی تھالی لے کے واپس آوے. وہ کہندے انہاں عربیاں رولا پایا, انہاں کہا یلا بی بی تاں مفتو او کھانا کھل گیا ہے, اٹھو اے او تانوں خدا دا واسطہ. وہ عربی گلاں چ لگے. لیکن میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں کیا کہوں, آپ کے ذہن میں سارے منظر آ ہی گئے ہیں کیوں بھائی, شادی پہ جو کچھ ہوتا ہے. انشاءاللہ تبدیلی ہوگی کہ نہیں بھائی؟ یہ باہر والے بھی ذرا مجھے بتائیں, بات مکمل کریں, ہوگی نا انشاءاللہ؟ لو بھی انشاءاللہ اگلے جمعے تک کا یہ کام ہے کہ گھر کے برچی خانے کا جائزہ لینا انشاءاللہ. بچیاں دیاں چھڑیاں تھالیاں صاف کرو, واللہ اس میں شفا ہے, نرا ایمان ہے. گھر دے وچ آخر تے روٹی کھاؤ, بچے ٹکڑے چک کے تھالیاں صاف کر جاؤ, اور پورے گھر کا جائزہ لینا انشاءاللہ. اللہ کے رزق کا حیا کرنا ہے, اللہ کے رزق کا. میں نے بڑی خوبصورت باتیں آپ کو آگے بتانی انشاءاللہ رمضان سے پہلے. آپ ذرا تیار کریں اپنے آپ کو عمل کے لیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.